اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ محبت الہی سے دل کو کیسے آباد کریں۔ دیکھیں، یہ ہر کام کے لیے کوشش ہوتی ہے۔ یہ جو محبت الہی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی قسمت میں لکھی ہوئی ہے۔ جو ہمارا ظاہری دنیا ہے یہ تو ہماری قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، کم ہو یا زیادہ، اور اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آپ یعنی اپنا سر بھی توڑ لیں لیکن جو دنیا آپ کی قسمت میں ہے اس سے نہ کم ملے گی نہ زیادہ ملے گی، یہ بات اس پہ یقین کر لیں۔ اس کے لیے بس تھوڑے سے اسباب ظاہری کی ضرورت ہے، اور پھر ضرورت ہے شکر کی، تھوڑی سی کوشش، اور جو آئے ہو، یعنی تھوڑی سی کوشش میرا مطلب دیکھیں، جو حقیقی سودا ہے اس کے لیے ہم نے زیادہ کوشش کرنی ہے۔ دنیا کے لیے کوشش جو ہے، حدیث میں ایک مضمون آتا ہے کہ دنیا کے لیے اتنی کوشش کرو جتنا تمہیں اس میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی کوشش کرو جتنا تم نے اس میں رہنا ہے۔ تو دنیا کے لیے جو ہے وہ کوشش مطلب اسباب کا استعمال، اس میں تعلیم بھی آ سکتی ہے آپ کی، اپنے بچوں کی، جو بھی ہے۔ آپ بس مناسب اللہ پر اعتماد اور توکل کر کے ظاہری دنیا کے لیے کوشش کریں، جو نصیب ہے آپ کو ملے گا، اللہ تعالیٰ دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ محبت الہی سے دل کو آباد کیسے کریں۔ دیکھیں، یہ ایک واحد کام ہے جو ہم نے کرنا ہے، اور اس کے لیے سر توڑ کوشش کرنی ہے، سر توڑ کوشش کرنی ہے اس کے لیے، کیونکہ یہ ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو آپ کے نصیب میں ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، یہ آپ کے نصیب میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اپنی مرضی اور خواہش پر رکھ دی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی نصیب ہوگا۔ اور اب دیکھیں، ہم ایک مسلمان پیدا ہو جاتا ہے، بعض لوگ اس پہ شکر کرتے ہیں کہ بھئی ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں، یہ وہ نا، لیکن بات یہ ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کے بھی آپ اگر بے خبر رہیں تو اس کا مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ آپ اسلام کے بنیادی تقاضوں سے ہی بے خبر ہیں۔ اللہ نہ آپ کو آپ کی منزل ہے نہ بنانا چاہتے ہیں، تو آپ فائدہ کیا ہو گیا؟ جو آپ نیک کام کر رہے ہیں وہ تو اڑتی ہوئی دھول بن جائے گا، کیونکہ آپ کی منزل دنیا ہے، اور آپ پھر نیک کام کچھ کر رہے ہیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے، وَقَدِّمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ قیامت کے دن یہ نیک اعمال جو ہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ میں ان کے سامنے ڈھیر کر دوں گا اور اس کو ایک اڑتی ہوئی دھول بنا دوں گا۔ آپ کی نیت ہی نہیں ہے اللہ، آپ کی دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت دنیا ہے، تو یہ سارے نیک اعمال جو ہیں اللہ تعالیٰ ایک چٹکی میں دھول بنا کے دے گا۔ یہ اس پہ ہمیں بسا اوقات بڑا غرور ہوتا ہے نا، ایسی بات نہیں ہے۔ ہماری دنیا میں رہنے کی نیت جب دنیا بن گئی تو نیک اعمال تو ہو گئے ضائع، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جو ظاہری اعمال کر رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک مشرک انسان، آپ مجھے بتائیں، مشرک انسان روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب کچھ شروع کر دے اور بس ہر نماز میں رونا شروع کر دے، اور 1.5 گھنٹے کی ایک نماز پڑھے، ہے مشرک، قبول ہوگی اس سے؟ اس کا تو اللہ پہ ایمان ہی نہیں ہے۔ اللہ پہ ایمان کا مطلب کیا ہے کہ بھئی اللہ میری منزل ہے، یہ نہیں کہ اللہ ہے۔ اللہ پہ ایمان کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے ایمان کا مطلب ہرگز نہیں ہے، یہ بات نہیں۔ ایسا ایمان تو مشرکوں کا بھی تھا، قرآن میں لکھا ہے کہ بھئی خالق السماوات والارض ایک ہے، مشرک کہتے تھے، قرآن میں لکھا ہے۔ رازق اللہ ہے، یہ مشرکوں کا عقیدہ ہے۔ تو آپ کے اور مشرکوں کے عقیدے میں فرق کیا ہوا؟ اور تو بات یہ ہے کہ بہرحال اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ محبت الہی سے دل کو آباد کیسے کرے۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے ایک سرتوڑ کوشش کرنی ہوگی۔ سرتوڑ، اب ظاہر ہے کہ اب یہ سرتوڑ کوشش میں کہہ رہا ہوں، یہ الفاظ تو میرے ہیں لیکن ہیں تو اللہ تعالیٰ کے،
کہ جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا، من اراد الآخرت، بلکہ پوری میں آپ کو یہ ایک آیت سنا دیتا ہوں پھر اگلے چلیں گے. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم. اب اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نہ مسلمان کی بات کر رہا ہے، نہ کافر کی بات کر رہا ہے، نہ مشرک کی، نہ عیسائی کی، نہ یہودی کی، بل اللہ تعالیٰ ایک روش کا تذکرہ کر رہا ہے. جو عاجلہ چاہتا ہے، عاجلہ کا مطلب دنیا، جلدی، جس نے جلدی کی، بس دنیا ہی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، میں دے تو دوں گا اس کو دنیا، اس کے، لیکن کس کو دوں گا؟ جس کو میں چاہوں گا. کتنی دوں گا؟ جتنی میں چاہوں گا. یہ اس کی مرضی سے نہیں ملے گی. کوئی دنیا کا طلبگار بھی ہو تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میری مرضی ہے، میں اس کو، کیونکہ قسمت میں جو لکھا ہے وہی ملے گا، زیادہ نہیں ملے گی. لیکن اس کے لیے پھر جہنم ہے. اب پھر میں کہہ رہا ہوں یہ جہنم، ثم جعلنا لہو جہنم، اس میں اللہ تعالیٰ کسی کا نام نہیں لے رہا کہ بھئی یہ کون ہے جہنمی، کافر ہے، مشرک ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے، کوئی نہیں لے رہا نام. کہہ رہے بس یہ طالب دنیا ہے، یہ طالب دنیا. ثم جعلنا لہو جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، اس میں وہ داخل ہوگا مذموم، مدحور. مذموم ذلیل ہوگے، مدحور دھتکارا ہوا. اس لیے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا کہ تم دنیا ہی کے ہو کے رہ جاؤ اور دنیا ہی کے علاوہ کچھ چاہو ہی نہیں. تو جہنم ان کے لیے جگہ ہے. لیکن جو میں آپ کو وہ تذکرہ کر رہا تھا سر توڑ کا، من اراد الاخرت، جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا، وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے اتنی کوشش کی جتنی کوشش کرنی چاہیے، اس کے مناسب کوشش کی. سعیہا، یہ گرامر کے حساب سے اگر آپ دیکھیں نا، وسعی لہا، کوشش کی اس نے. اب یہ جو دنیا والا ہے اس کے لیے سعی، کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے تذکرہ نہیں کیا ہے. اگر آپ دیکھیں اس آیت کے مضمون، اس نے اگر دنیا کے لیے کوشش کی تو میں دوں گا نہیں، اس نے، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کہا ہے میں دوں گا اسے جتنی میں چاہوں، جس کو میں چاہوں. کوشش کا اس میں تذکرہ نہیں ہے. جب ہی میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب معمولی توجہ تو پھر یہ ہے کہ آخرت کا ارادہ اور اس کے لیے اس کے مناسب کوشش کی، تو فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان لوگوں کی سعی و کوشش کی قدردانی کی جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہا کہ جس کو میں چاہوں اور جتنا میں چاہوں. آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا. دنیا کے بارے میں تو کہہ رہے ہیں نا، یعنی ما نشاء لمن نرید. آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نہیں، میں جس کو چاہوں تو دوں گا. ہم کہتے ہیں بس یہ اللہ کا فضل ہے. ہم بعض گروہ ایسا ہے بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس پہ ہو جائے، تو نہیں. کوشش، جب کوشش کرو گے تو اس کی قدردانی اللہ تعالیٰ کرے گا. قدردانی آخرت کے بارے میں. بہرحال تو محبت الہی دیکھیں، یہ تو ہماری منزل ہے محبت کے ہاں. اور وہ محبت کیسے حاصل ہوگی؟ وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو پاک کر لیں. قرآن کے الفاظ میں کیا ہے؟ تزکیہ نفس، قد افلح من تزکا. یہ دل کو پاک اگر آپ کر لیں تو پھر جو ہے آپ کے دل میں اللہ آ جائے گا. دل کو اگر آپ پاک کر لیں تو دل کو خالی کر لیں غیر اللہ کی محبت سے، اللہ کی محبت آ جائے گی. اور اگر آپ خالی نہیں کرنے کے لیے تیار تو پھر اس میں اللہ کی محبت نہیں آئے گی. اس کا مطلب، اس کا یہ دیکھیں، اس کی ابتدا ہوتی ہے آپ کی سوچ و فکر سے، کہ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہاں اللہ کے سوا تو میرا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے سوا. تو پھر یہ ہے کہ جب اللہ سے آپ ایک رابطہ جوڑتے ہیں اور اللہ کی طرف سفر شروع کرتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ جب آپ تزکیہ نفس کے مرحلے سے گزر جائیں گے تو پھر آپ کا دل پاک ہو جائے گا. اور جب دل پاک ہو جائے گا، یعنی وہ ہے نا کہ آئینہ قلب ہے ہمارے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی دھول لگا دی ہے، تھوڑی مٹی ہے، تھوڑا گردہ ہے، بس اس کو آپ کلمہ طیبہ سے پاک کر لیں تو وہ دل آپ کا پاک ہو جائے گا. تو جب چمک جائے، شیشہ چمک جائے تو اس میں نور الہی آ جائے گا.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم